کہ ہم یہاں پر جمع ہیں ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے بھی ہے کہ جس نے جانا تھا وہ جا چکا، اس کا حساب شروع ہو چکا، اب میری اور آپ کی باری ہے۔ جو مشکل لمحہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ چار باتیں تقریباً 3-1 منٹ کی ہوں گی، آپ کی توجہ چاہیے۔ نمبر 1، جو بھی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میت کے زندہ پر وارثین پر کیا حق ہیں؟ وہ 4 حق ہیں۔ یہ صرف بات سمجھا کر آپ سے اجازت ہے۔ سب سے پہلا حق کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے مال میں سے اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کی قبر بنائی جائے۔ دوسرا حق، اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اور قرضہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام ایک دفعہ حاضر ہوئے اور پوچھا کیا اس میت پر قرضہ ہے؟ فرمایا قرضہ ہے۔ آپ علیہ السلام پیچھے اٹھ گئے کہ آپ جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ اتنا بڑا حق ہے قرضے کا۔ لیکن وہ اچھے دور تھے، اچھے لوگ تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ دوسرا حق۔ تیسرا، اس کی اگر کوئی وصیت ہے تو وصیت پوری کرنی۔ مثلا وہ وصیت کر گیا کہ بھائی گھر میں رشتہ ایسے کرنا ہے، گھر میں یہ معاملہ ایسے کر دینا، میری اصالِ ثواب کے لیے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، یہ اس کی وصیت کو پورا کرنا۔ اور چوتھا سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے وراثت کا۔ نہیں تو مرنے والا مر جاتا ہے، اس کی اولادوں کی سفید داڑیاں ہو جاتی ہیں، اور ایک ایک پلاٹ کے پیچھے بھائی بھائی کے گربان ہوا ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وراثت اس کے مرنے کے فوری بعد تقسیم کی جائے، اور اس کا آسان حل کیا ہے؟ بالکل 2+2=4 والا حل۔ اس کا کل مال لکھ لیا جائے جو اس نے چھوڑا ہے۔ میرے والد صاحب جب گھر گئے اور ان کی والدہ فوت ہوئی، یعنی کہ ہماری دادی جان، تو والد صاحب نے ہماری پھپھو کو کہا کہ یہ جو بھڑولے میں دانے ہیں اس میں بھی تمہارا حق ہے۔ اگر مرنے والا ایک کپڑا، ایک رومال چھوڑ کر گیا ہے، اس میں بھی حق ہے۔ آسان سا حل یہ ہے کہ آپ کاغذ پر اس کا کل مال لکھیں کہ بینک میں اتنے پڑے ہیں، زمین اتنی ہے، گھر اتنے کا ہے، یہ اس کا سارا لکھ لیں۔ اور دوسرے کاغذ پر لکھیں کہ اس کے 4 بیٹے ہیں، 1 بیوی ہے، والدہ ہے، یہ اس کے ورثاء ہیں۔ یہ دونوں پرچیاں آپ نیک عالم کو دے دیں، وہ آپ کو حساب کر کے بتا دے گا۔ میرا بھائی، رہا وہ بھی نہیں جس کا مال تھا، رہا ہم نے بھی نہیں۔ اس زمین پر کبھی حکمرانی تھی سکھوں کی، کبھی حکمرانی تھی ہندوؤں کی۔ آج ہمارے پاس زمین آئی ہے اور کل یہ ہمارے پاس بھی نہیں رہے گی۔ بات یہ ہے کہ وہ تو چلا گیا، ہمیں مالدار کر گیا، اور ہم نے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور اپنی بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا۔ یہ 4 حق ہیں۔ سب سے پہلا اس کو غسل دینا، کفن دینا، اس کی قبر بنانا، اس کے قرضے ادا کرنا، اور نمبر 3 اگر اس کی کوئی وصیت ہے تو وصیت اس کی پوری کرنا۔ نمبر 4 وراثت۔ میرا بھائی، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، بہنوں کو ہم جہیز دے کر ان کا منہ چپ کروا دیتے ہیں، اور جب بہن یہ دیکھتی ہے کہ میری ماں اور میرا بھائی، میری ماں اور میرا والد فوت ہو چکا ہے، بھائی اپنا دروازہ بہنوں کے لیے بند کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بہن آئے گی، اب بہن بڑی ہو گئی ہے، اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ وراثت کا مطالبہ کریں گے، ہم نے تو کھا لی۔ چند روپے جو کھا کر آپ نے سوائے اپنے معدے میں بیماری کے اور کچھ نہیں جمع کیا، اور اپنی بہن کی بد دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں لیا، کیا کر لیں گے آپ؟
4 حقوق یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ ضروری سمجھیں، کیونکہ یہ میت کے ہم پر 4 حق ہیں۔ آج ہم کسی کے حق ادا کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے حق ادا کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔